تمام تعریفیں رب ذوالجلال کے لیے اور کروڑوں درود و سلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مرشد سائیں سرکار کی طرف سے تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ سب کو مرشد سائیں سرکار کی سلسلہ سبز پوش بخاری پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ سلسلہ کوئی عام سلسلہ نہیں، یہ سلسلہ اہل بیت علیہ السلام سے جڑا ہوا ہے، جو امام علی نقی علیہ السلام سے ہوتا ہوا حضرت سید محمد شاہ سبز پوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچا، اور وہاں سے ہوتا ہوا 36ویں پشت پر مرشد سائیں سرکار تک پہنچا اور چلا آ رہا ہے۔ اس سلسلے کا مقصد شرک و بدعات سے دور رکھنا، تعویذات سے دور رکھنا اور فیضان اہل بیت، تعلیمات اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے، وظائف کے ذریعے آپ کے مسائل کا حل کرنا اور آپ کی زندگیوں اور آپ کے دلوں کو منور کرنا ہے۔ 5 وقت کی نماز پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، اور جو وظیفہ آپ کو اس ویڈیو میں بتایا جائے اس وظیفہ پر عمل کریں۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایریز یعنی کہ برج حمل کی، کہ آنے والا ہفتہ ایریز کے لیے کیسا رہے گا۔ تو ایریز یعنی کہ برج حمل وہ برج ہے جس سے دائرہ بروج کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ آگ یعنی کہ فائر ایلیمنٹ سے تعلق رکھتا ہے، اور اس کا حاکم سیارہ مریخ ہے، جو طاقت، جرأت، عمل، غیرت، قیادت اور فوری فیصلوں کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ برج حمل کے افراد پیدائشی طور پر لیڈر ہوتے ہیں۔ ان میں آگے بڑھنے، راستہ بنانے اور دوسروں کی رہنمائی کرنے کی فطری صلاحیت ہوتی ہے۔ یہ لوگ کسی کے پیچھے چلنے کی بجائے خود راستہ بنانے پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ ہفتہ ایریز والوں کے لیے نہایت اہم ہے، کیونکہ کائناتی توانائیاں آپ کو خود احتسابی، درست فیصلوں اور روحانی توازن کی طرف بلا رہی ہیں۔ اس ہفتے بعض معاملات میں آپ کو رک کر سوچنے کی ضرورت ہوگی، کیونکہ جلد بازی آپ کے فائدے کے بجائے نقصان کا باعث بن سکتی ہے۔ تو ایریز کے افراد عام طور پر جذبات میں تیزی رکھتے ہیں، مگر اس ہفتے آپ سے تقاضا ہے کہ جذبات اور عقل کے درمیان توازن قائم کریں۔ آپ کے لیے یہ ہفتہ ایک امتحان بھی ہے اور ایک موقع بھی۔ امتحان اس بات کا کہ آپ غصے، ضد اور انا پر قابو پا سکتے ہیں یا نہیں، اور موقع اس بات کا کہ اگر آپ نے صبر، حکمت اور دعا کو اپنایا تو بڑی کامیابیاں آپ کا مقدر بن سکتی ہیں۔ روحانی اعتبار سے یہ ہفتہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کا پیغام دے رہا ہے۔ بعض برج ایریز افراد جو عرصہ دراز سے ذہنی دباؤ، بے چینی یا بے سکونی محسوس کر رہے تھے، اب انہیں روحانی سکون کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ یہ ہفتہ دعا، وظیفہ، صدقہ اور نیک نیتی کے ذریعے اپنی زندگی میں روشنی لانے کا بہترین وقت ہے۔ اب بات کریں گے ایریز کی محبت اور ازدواجی زندگی کی۔ تو اس ہفتے ایریز والوں کی محبت کی زندگی میں اتار چڑھاؤ نظر آتا ہے۔ جو افراد رشتے میں ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے پارٹنر کی بات کو غور سے سنیں۔ غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں، خاص طور پر اگر آپ ضد یا غصے سے بات کریں گے تو۔ اور شادی شدہ افراد کو چاہیے کہ شریک حیات کے جذبات کو نظر انداز نہ کریں، اور غیر شادی شدہ افراد کے لیے پرانا رشتہ دوبارہ سامنے آ سکتا ہے۔ خفیہ محبت یا یک طرفہ جذبات اس ہفتے دل کو بے چین کر سکتے ہیں، اس لیے آپ کا لیے مشورہ ہے کہ نرمی، برداشت اور سچائی کو اپنائیں۔ سخت لہجہ نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اب بات کریں گے آپ کی کیریئر، نوکری اور کاروبار کے حوالے سے۔ تو پیشہ ورانہ زندگی میں یہ ہفتہ فیصلہ کن ثابت ہو سکتا ہے۔ نوکری پیشہ افراد کو اضافی ذمہ داریاں دی جا سکتی ہیں۔ باس یا سینئرز کے ساتھ اختلاف سے بچیں۔ کاروباری افراد کے لیے نیا معاہدہ یا سرمایہ کاری کا امکان ہے، مگر جلد بازی نہ کریں۔ اگر آپ کسی سرکاری کام، مقدمے یا کاغذی کارروائی میں الجھے ہوئے ہیں تو اس ہفتے پیش رفت ضرور ہوگی، مگر مکمل کامیابی کے لیے صبر درکار ہے۔ اب ہم بات کریں گے آپ کے لیے خاص نصیحت کی۔ تو غصے میں دیا گیا فیصلہ پورے مہینے کا نقصان بن سکتا ہے، اس لیے غصے میں کوئی فیصلہ نہ کریں۔ اب بات کریں گے آپ کے مالی حالات، رزق اور دولت کی۔ تو مالی اعتبار سے یہ ہفتہ درمیانہ رہے گا۔ آمدن میں استحکام رہے گا اور غیر ضروری اخراجات سے بچنا ہوگا۔ کسی دوست یا رشتہ دار کو قرض دیتے وقت احتیاط کریں۔ اگر آپ نے حال ہی میں کوئی صدقہ یا خیرات کی نیت کی تھی تو اس ہفتے ضرور ادا کریں، کیونکہ یہی عمل آپ کے رزق میں بابرکت ثابت ہوگا۔ اب بات کریں گے آپ کی ذہنی کیفیت اور نفسیاتی پہلو کی۔ تو برج حمل کے افراد اس ہفتے اوور تھنکنگ کا شکار ہو سکتے ہیں۔ نیند متاثر ہو سکتی ہے، غصہ جلد آ سکتا ہے، دل میں بے نام سی بے چینی رہ سکتی ہے۔ یہ سب اس بات کی علامت ہے کہ آپ کو روحانی اور ذہنی سکون کی شدید ضرورت ہے۔ اب بات کریں گے آپ کی صحت کے حوالے سے۔
تو صحت کے حوالے سے آپ کو سر درد، بلڈ پریشر، معدے کی تیزابیت اور نیند کی کمی جیسے مسائل سامنے آ سکتے ہیں۔ مسالے دار کھانوں اور غیر ضروری بحث سے پرہیز کریں۔ اب بات کریں گے ایریز والوں کے لیے خاص روحانی وظیفہ کی۔ تو یہ وظیفہ خاص طور پر برج حمل والوں کے لیے ہے کہ بعد از نماز فجر اور نماز عشاء 141 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ پھر سماعت فرما لیں یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، اور اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ نبی آخر الزمان آقا دو جہاں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کرنا ہے، اور پڑھنے کے بعد اپنے دل کی بات اللہ کے سامنے رکھیں۔ یہ وظیفہ غصہ، بے چینی، رکاوٹیں اور ذہنی دباؤ ختم کرنے میں بے حد مؤثر ہے۔ اب بات کریں گے ایریز والوں کے لیے خاص صدقہ کی۔ تو اس ہفتے برج حمل والوں کے لیے بہترین صدقہ یہ ہے کہ سرخ دال یا چنے کسی غریب کو دیں۔ کالے چنے بھی دے سکتے ہیں آپ، یا وہ سرخ رنگ کی جو دال ہوتی ہے وہ بھی کسی غریب کو دے سکتے ہیں، پکی ہوئی بھی دے سکتے ہیں اور ایسے ہی بنا پکے کچی بھی دے سکتے ہیں، یا کسی بیمار شخص کے علاج میں مدد کریں۔ اور جمعہ کے دن صدقہ دینا خاص طور پر افضل ہے۔ صدقہ مریض کی منفی توانائی کو کم کرتا ہے اور زندگی میں سکون لاتا ہے۔ جو شخص اپنے غصے پر قابو پا لیتا ہے وہی اصل فاتح ہے۔ یہ ہفتہ آپ کو یہی سکھانے آیا ہے کہ طاقت صرف آواز بلند کرنے میں نہیں بلکہ خاموشی سے درست فیصلہ کرنے میں ہے۔ اس ہفتے صبر اختیار کریں، جلد بازی سے بچیں، دعا اور وظیفہ کو معمول بنائیں اور صدقہ ضرور دیں۔ دل کے معاملات میں نرمی اپنائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسی طرز کی آپ کو ویڈیوز ہفتہ وار آپ کا اور ویکلی ہوراسکوپ ملتا رہے تو ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ اگر آپ اپنے نام کا اسم اعظم جاننا چاہتے ہیں یا اپنی کسی پریشانی یا مسائل کا روحانی اور اسٹرالوجیکل حل چاہتے ہیں یا اپنے کسی خاص مقصد کے لیے استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا علم تجربہ نہیں، وراثت ہے جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ ہم تعلیمات اہل بیت علیہ السلام اور فیضان اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے آپ کی زندگیوں اور آپ کے دلوں کو منور کرتے ہیں اور آپ کے مسائل کا روحانی حل کرتے ہیں۔ یہ علم اہل بیت علیہ السلام سے سینہ بسینہ امام علی نقی علیہ السلام 10ویں امام سے ہوتا ہوا حضرت سید محمد شاہ سبز پوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ تک اور وہاں سے ہوتا ہوا مرشد سائیں سرکار تک چلا آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے برگزیدہ بندوں اور انعام یافتہ لوگوں میں شامل فرمائے اور آپ کو اپنی مخلوق میں خیر بانٹنے والا بنائے۔ الہی آمین۔